नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने 3 अलग अलग खुसूसी रिपोर्टें रखूँगा और उस पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को शेयर करने में दूसरों तक पहुंचाने के लिए ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए हैं वो बराए मेहरबानी सिर्फ व्हाट्सएप में वीडियो नहीं बल्कि लिंक को भी ज़रूर शेयर करें। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, पहली खबर आपको ये देना है, कल जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने वादा किया था कि आज प्राइम टाइम में मैं ये कोशिश करूँगा कि न्यूजीलैंड में 350 ईसाइयों के मुसलमान होने की खबर सही है या नहीं। तो मैंने बहुत सारी तहकीकात करने के बाद ये पता चला कि ये जो मेरे पीछे एक पेज बदल रहा है, हु इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पेज में इस बात का दावा किया गया है कि 350 मुसलमान जो हैं मुसलमान हुए हैं, और ये एक ब्लॉग स्पॉट है जिसमें जो है किसी ने अपने एहसासात और जज्बात को शेयर किया है। ये कोई एथेंटिक पेज नहीं है जिससे हमें दलील दे सके कि हाँ वाकई 350 मुसलमानों ने 350 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। या अंग्रेज़ी में जो देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि किस तरह लोग हमले के बाद आए और किस तरह से जो है ताज़ियत की वगैरह वगैरह। उसी में आखिर लाइन में कुछ लिखा हुआ है कि जो है 350 लोग भी अचानक आए, मस्जिद में आए, और मस्जिद में आने के बाद उन्होंने ताज़ियत की और बाद में जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब ये चीज़ें फैलने लगी तो शायद मुमकिन है कि लोग दलाइल पूछने लगे। तो फिर ये पेज यहाँ लिखता है, फॉर दोज हु वेर आस्किंग फॉर द प्रूफ ऑफ द रिवर्टेड स्टोरी ऑफ 350 मुस्लिम्स, वी विल सून शेयर एन आर्टिकल इन विच वी विल अटैच ऑल द एविडेंस एंड वी आल्सो सून पोस्टेड अनदर आर्टिकल टू डिस्प्ले द ट्रुथ बिहाइंड द साइमा एल्मिया स्टोरी। यानी कि ये दावा इस बात का कर रहा है कि 350 लोगों ने इस्लाम तो कबूल किया, लेकिन जो लोग प्रूफ पूछ रहे हैं हम उनके सामने अनकरीब एक जो है दलील लेकर के आएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, फिर वो आप लोगों को शेयर करेंगे। तो लिहाजा बात ये साफ हो गई है कि जो इस तरह की कोई ख़ास वीडियो एविडेंस नहीं है जिससे दावा किया जा सके कि जो है इस हमले के बाद 350 लोगों ने बैक वक्त इस्लाम कबूल किया हो। ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के सामने दलील सिर्फ इस पेज से दी जा रही है। वही पेज है जो मैंने अब इस वक्त आप लोगों ने सामने देखा, और उसके बाद यही देखिए कि उसको जो है फेसबुक पेज में अलग अलग अंदाज में शेयर किया जा रहा है। देखिए मेरे पीछे बदल रही है, सामने भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और पेज है वो भी आप देख लिए, इस्लाम द वे ऑफ लिविंग के नाम से एक फेसबुक में पेज बना हुआ है, उसने भी जो है उसी आर्टिकल को यहाँ पे शेयर किया हुआ है। इसके अलावा एक और भी पेज है जिसको ये शेयर किया गया, जहाँ से वो पेज है शाहिद अली ने इसको शेयर किया है सेम टू सेम। तो इस तरह जो चीज़ें एक इमेज बना करके उसको शेयर की जाती रही, लेकिन मैं साफ आप लोगों से कह दूं कि सीधी बात के लिए कोई अथेंटिक इसका जो है दलील या उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि 350 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। बहरकैफ नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। इस वक्त आप लोगों के सामने देखें कि अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में इंतहाई तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ आने वाले तूफ़ान और बादो-बारां के बाइस हलाकतों की मजमूई तादाद मुमकिना तौर पर 1000 तक पहुँच गई है, और इस तूफ़ान का नाम ईदाई तूफ़ान दिया गया है, और मुतासिर होने वालों की तादाद 5 लाख तक बताई जा रही है। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में इंतहाई तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ बादो-बारां के बाइस हलाकतों की मजमूई तादाद 1000 तो बताई जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा की तादाद पहुंच चुकी है। ये बात सदर फिलिप न्यूसी ने गुज़िश्ता रोज़ बताई थी। नाज़रीन, इतना लंबा 1000 महलूकीन की तादाद होने और ईदाई नामी इस तूफ़ान के बायस मुल्क में वसीअतर इलाके ज़ेर आब होने के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको उस तरह की जगह नहीं मिल रही है जिस तरह की जगह मिलनी चाहिए। यहाँ के हालात और मेरे पीछे बदलने वाले आप तस्वीर और वीडियोस देखेंगे तो यहाँ का हाल, यहाँ का मंजर उसी तरह तबाहकुन है जिस तरह का तबाहकुन माहौल कुछ दिन कबल, बल्कि कुछ महीने कबल यहाँ हमारे हिंदुस्तान में केरला का बना हुआ था। जाहिर सी बात है कि इस समंदरी तूफान ने हमसाया ममालिक जिम्बाब्वे और मलावी को भी अपनी लपेट में ले लिया है।
کئی سارے انگریزی اخبار کو چھانبین کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ 5 لاکھ لوگ متاثر ہو گئے ہیں، اور موزمبیق جو اہم ترین اقتصادی شہر ہے، جو یہ ادائی والے اس طوفان میں 90% یعنی 90% پورا کا پورا شہر تباہ و برباد ہو چکا ہے، کسی بھی لائق نہیں رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور کئی لوگ یہاں پر، کئی تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں، کھانے کے لیے لوگ ترس گئے ہیں، لوگ چھتوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور لگاتار کئی دنوں سے لوگوں کے پاس جہاں ساری طرح کے وسائل اور ذرائع کٹ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود مین اسٹریم میڈیا پتہ نہیں کیوں اس کو خبر نہیں بنا رہا ہے، یا اس انداز میں اس کی کوریج نہیں دے رہا ہے جس انداز میں کوریج دینا چاہیے۔ ناظرین، موزمبیق شہر، یہ عیسائی یہاں پہ زیادہ رہتے ہیں۔ سرکاری طور پر جمہوریہ موزمبیق افریقہ کے جنوب مشرق میں واقع ایک ملک ہے۔ اس کی سرحدیں مشرقی بحر ہند شمال میں تنزانیہ، شمالی مغرب میں ملاوی اور زیمبیا، مغرب میں زمبابوے اور جنوب مغرب میں جنوب افریقہ اور سوازی لینڈ سے ملتی ہیں۔ موزمبیق کا دارالحکومت ماپوتو ہے۔ 1 اور 5ویں صدی کے درمیان بانتو زبان بولنے والے شمالی بعید اور مغرب سے ہجرت کر کے یہاں لوگ آئے تھے۔ سواحلی اور بعد میں عرب بھی نیز تجارتی بندرگاہیں اہل یورپ کی آمد تک ساحلوں پر موجود تھی۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے اس علاقے کی سیاحت کی، اور 1505 سے پرتگیزیوں نے اس پر اپنا استعمال قائم کیا، یعنی یہاں پر وہ حاوی ہو گئے۔ 1975 میں موزمبیق اس استعمار سے آزاد ہوا، اور اس کے بعد جلد ہی عوامی جمہوریہ موزمبیق کی شکل اختیار کر لی۔ یہی وہ دور تھا جب موزمبیق میں زبردست خانہ جنگی برپا تھی۔ اس خانہ جنگی کا آغاز 1972 کو ہوا، اور 1992 میں یہ خانہ جنگی ختم ہوئی، اور اب بھی یہاں پر خانہ جنگی کبھی کبھی دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کا عظیم سفاری پارک کروگر پارک سوازی لینڈ کے ساتھ ناما شاہ بارڈر کے قریب موجود ہے۔ یہ 5 بگ کے لیے مشہور ہے، یعنی اس سے مراد 5 بڑے جانور یہاں پائے جاتے ہیں۔ ان 5 بڑے جانوروں میں شیر، گینڈا، افریقی بینک، ہاتھی اور چیتا شامل ہے۔ مشہور ٹی وی چینل نیشنل جیوگرافک کی بہت ساری دستاویزی فلمیں کروگر پارک میں ہی فلم بند ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قدرتی وسائل اور تجارت کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ ملک کی اکثر معیشت کی بنیاد زراعت ہے، تاہم صنعت بالخصوص معقولات و مشروبات، کیمیاوی مصنوعات، المونیم اور پیٹرول کی صنعت آگے بڑھ رہی ہے۔ ملک کا سیاحتی شعبہ بھی ترقی پذیر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے مذاہب کے بارے میں بات کریں گے تو موزمبیق کا سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے۔ مسلم اور افریقی روایتی مذاہب کی اقلیتیں بھی کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ ملک کا نام موزمبیق پرتگیزیوں نے جزیرہ موزمبیق کے بعد رکھا تھا۔ موزمبیق نام موسیٰ البیک یا موسیٰ بن مبکی سے مشتق ہے۔ یہ ایک عرب تاجر کا نام ہے جو سب سے پہلے جزیرے پر پہنچا اور بعد میں وہی سکونت اختیار کر لی۔ ناظرین، اس وقت یہی موزمبیق پوری 90% جو ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ سب سے حیرت کرنے والی بات یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا نے اس کو نہیں لیا، پتہ نہیں کیوں نہیں لیا۔ اس لیے کہ یہ ساری جو ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے سامنے لائے ہیں، یہ سوشل میڈیا اور ٹویٹر اور فیس بک سے ڈاؤن لوڈ کی گئی ہیں، جو وہاں کے عینی شاہدین نے اپنے اپنے انداز میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ آج اس پوری خبر کو جو بہت بڑے پیمانے پر دکھائی جانی چاہیے تھی، مین اسٹریم میڈیا میں نہ لانے کی وجہ سے شاید ضرورت مندوں تک اس کی ضرورت نہیں پہنچ رہی ہے۔ حالات سے ٹکرانے والے لوگ اور حالات کے مارے لوگوں کا مذہب چاہے کوئی بھی ہو، میری اور آپ کی انسانی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کی مجبوریوں کو، ان کے مسائل کو لوگوں کے سامنے پہنچایا جائے، اور یہی صحافت کا چہرہ بھی ہونا چاہیے، اور یہی صحافت کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پرائم ٹائم میں ان خبروں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان خبروں کو آپ لوگ دوسروں تک پہنچانے میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ ناظرین، تیسری ایک بہت افسوسناک خبر پہنچی ہوئی ہے آج کشمیر سے۔ پولیس حراست میں ایک نوجوان پرائیویٹ اسکول پرنسپل ہلاک ہو چکا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور وادی میں اس وقت شدید غم و غصہ کا ماحول ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے وونتی پورہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان پرائیویٹ اسکول پرنسپل رضوان پنڈت کی جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ SOG کی حراست میں ہلاکت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ رضوان پنڈت مبینہ طور پر جماعت اسلامی جموں کشمیر کے ساتھ وابستہ تھا، اور 3 روز قبل ریاستی پولیس نے اسے اس کے گھر سے حراست میں لے کر سری نگر میں واقع کارگو SOG کیمپ منتقل کیا تھا۔ منگل کی صبح رضوان پنڈت کو مردہ قرار دیا گیا۔
اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے سابق گیسٹ لیکچرر و پرائیویٹ اسکول پرنسپل رضوان کی پولیس حراست میں ہلاکت سے وادی میں شدید غم و غصے کی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ ریاستی پولیس نے رضوان کی پولیس حراست میں موت کی تصدیق کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق قومی تحقیقاتی ایجنسی نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ یعنی NIA نے اونتی پورہ علاقے سے 3 دن پہلے رضوان پنڈت جو ایک پرائیویٹ اسکول کا پرنسپل تھا اور سال گزشتہ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں کیمسٹری کا گیسٹ لیکچرر تھا کو کسی ملیٹنسی کیس میں ملوث ہونے کی پاداش میں گرفتار کیا تھا اور اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم سے رابطہ رکھا ہوا ہے اور وہ سری نگر میں واقع SOG کے کارگو کیمپ میں بند تھا۔ انہوں نے بتایا کہ رضوان اسد کی پیر اور منگل کی درمیانی رات کو موت واقع ہوئی، تاہم رضوان کی موت کی وجوہات ابھی معلوم نہیں ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پولیس کسٹڈی میں اس کو مارا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رضوان ایک ٹیوشن سینٹر بھی چلا رہا تھا اور سال گزشتہ بھی اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد ازاں جلد ہی اس کو رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، بہت ہی افسوسناک کی بات ہے کہ آج کل پولیس کے کسٹڈیوں میں جتنے بھی نوجوان مارے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ حال ہی میں آپ بہار سے ہم لوگوں نے پرائم ٹائم میں ہی وہ خبر پہنچائی تھی کہ کس طرح 2 نوجوانوں کو پولیس کسٹڈی میں مار دیا گیا، اور اب جموں سے افسوسناک واردات ہم لوگوں کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی ناانصافیوں کو، اس طرح کی ظلم و زیادتیوں کو نہ میڈیا دکھا رہا ہے اور نہ ہی عوام اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور نہ ہی اس کے خلاف کسی قسم کا احتجاج درج کر رہے ہیں۔ یہ واقعی جو ہے مظلوم کے تئیں ہمیشہ آواز اٹھانا چاہیے اور کیوں ہوا اس کے سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے۔ اب وادی میں غم و غصے کی بات سامنے آ رہی ہے، اب پتہ نہیں وادی ایک بار پھر اس بات کو لے کر کے کس انداز میں جو ہے وہاں پر عوام اپنا رد عمل ظاہر کرتے اس کا اندازہ نہیں، لیکن واقعی یہ ہم تمام لوگوں کے لیے قابل افسوس بات ہے کہ آج کل پولیس کسٹڈی میں مسلمانوں کی جانیں بہت جا رہی ہیں۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔